السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مسنون و مقبول دعائیں سیکھیں گے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، ویسے بھی اس پر پلے لسٹ ہے دعاؤں کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر، اس میں ہر طریقے کی دعائیں ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں۔ تو دعا گھر میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ توکلنا۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے داخل ہونے اور بہتر نکلنے کا، اللہ کے نام سے داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ ہے، میں اللہ کے نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے باز رہنے اور عبادت و نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ایک دعا یہ بھی ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ اچھا، جب کسی دعوت میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، دعوت کھانے میں یہ دعا پڑھیں، جب آپ دعوت کھا لیں تب یہ دعا پڑھیں، اور دعوت سے پہلے یہ پڑھ لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اس کے بعد جو ہے، یہ ہے، کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، ہے نا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین۔ یعنی تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہدایت دی اور مسلمان بنایا۔ یہ چیز سمجھ میں آئی یہاں تک؟ اب اس کے بعد کیا ہے، اب جب سوتے ہیں، یہ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ روزمرہ کی دعائیں۔ اس کے علاوہ جو اور دعائیں ہوتی ہیں الگ الگ چیزوں کی، کپڑے پہننے کی یا روزمرہ کے علاوہ، وہ دعائیں تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک دعا کی پلے لسٹ ہے میرے چینل پہ، اس پہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بخاری و مسلم شریف میں ہے یہ، یعنی اے اللہ، میں تیرے نام لے کر مروں اور تیرے نام لے کر زندہ رہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے، یہ دعا پڑھنے کے بعد جو ہے، آپ کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ اخلاص، اور ایک بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ یعنی جب آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے بعد جو ہے آپ کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ایک بار سورہ کافرون۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، جب نیند سے بیدار ہوں تو یہ پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا بعد موت دینے کے، اور اسی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھیں آپ۔ بیت الخلاء جب جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں جب، تو کون سی دعا پڑھیں؟ یہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جنات میں دونوں ہوتے ہیں، مرد عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، غفرانک کہیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، جب آپ یہ دعا پڑھ لیں جاتے وقت، اس کے بعد نکلتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت دی۔ ٹھیک ہے، ایذا دینے والی چیز دور کر دی اور مجھے کیا دی؟ عافیت دی۔
اب اس کے بعد جو ہے جب آپ نیا لباس پہنے تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی کسانی ما واری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ پھر سے پڑھیں، جب نیا لباس آپ پہنیں تو یہ پڑھیں الحمد للہ الذی کسانی ما واری به عورتی واتجمل به فی حیاتی، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو کپڑا پہنایا، جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں، اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، زینت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اور بھی ابھی دعائیں ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ سفر کا ارادہ کریں، کہیں جانا ہو آپ کو ٹرین سے یا کسی بھی سواری سے، بس سے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم بکا اصول وبکا احول وبکا اسیر، یعنی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری ہی مدد سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے ان کے دفع کرنے کی تدبیر کرتا ہوں اور تیرے ہی فضل سے چلتا ہوں۔ یہ آپ کو دعا پڑھنی ہے جب سفر کا ارادہ کریں۔ جب سفر ہونے لگے، جب آپ سفر کے دوران ہو تب کیا پڑھیں، کسی چیز پر سوار ہوں تو بسم اللہ کہیں، اور جب بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ سفر میں ہوں تو بسم اللہ کہیں، اور جب بیٹھ جائیں تو آپ الحمدللہ کہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں کر دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اس کو قبضے میں کرنے والے نہ تھے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب آپ اسٹیشن پر اترتے وقت کون سی دعا پڑھیں، آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر سے پڑھیں اس کو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کی مخلوق کے شر سے۔ اس کے بعد جو ہے کسی شہر یا بستی میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں، اس کے بڑے اللہم بارک لنا فیہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں، اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ پھر سے پڑھیں، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، یعنی اے اللہ تو ہمیں اس کے میوے نصیب کر اور یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما اور یہاں کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال۔ اس کے بعد جو ہے جب کوئی نعمت ملے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جب بازار میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی ایک طریقے سے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے اور اس کے لیے حمد، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ خود زندہ ہے، اسے موت نہ آئے گی، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی دعائیں اور ہیں، اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ جب کشتی پر بیٹھیں، ناؤ پر بیٹھیں، تب یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ آپ کو 12ویں پارے میں مل جائے گی۔ اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے اس کا جاری ہونا اور رکنا، بے شک میرا پروردگار مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ آئینہ دیکھیں تو یہ پڑھیں، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری صورت اچھی بنائی، اسی طرح میری عادت و سیرت بھی اچھی بنا دیں۔ آنکھوں میں سرما لگاتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ پھر سے پڑھیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر، پھر سے جو سلائی ہوتی ہے اس کو آپ آنکھ میں لگا لیں
ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے فائدہ دے کان اور آنکھ سے۔ اس کے بعد جو ہے مصیبت کے وقت آپ کو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، جب مصافحہ کریں کسی سے سلام کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو خالی گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے آپ کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود اور سلام ہو۔ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، روحیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کچھ دعائیں تھیں، یہ جو ہم نے ون شاٹ میں کیا ہے، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ اب آگے کی ویڈیوز میں کیا ہے، ہم رمضان المبارک کے بارے میں پڑھیں گے، روزے کے بارے میں پڑھیں گے، تراویح کے بارے میں، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں آئیں گی۔ تو جب تک کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔